أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين بے شک وہ لوگ لا یرجون جو امید نہیں رکھتے، لا نہیں رکھتے یرجون وہ امید، لقاءنا ہماری ملاقات کی، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ان کو یقین ہی نہیں ہے۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور وہ راضی ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی پر، وَطُمَأَنَّوْا بِهَا اور وہ مطمئن ہو گئے ہیں اسی زندگی پر، بہا یہ زندگی کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، وَطُمَأَنَّوْا بِهَا اور اطمینان کر گئے، مطمئن ہو گئے اسی زندگی پر۔ والذین هم عن آیاتنا والذین اور وہ لوگ ہم ہو عن آیاتنا ہماری آیتوں سے غافلون غافل ہیں۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور مطمئن ہو گئے ہیں دنیا ہی کی زندگی پر، فرمایا وہ لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ تو جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ان کا ٹھکانہ مأوا ٹھکانہ جگہ، اولئک مأواہم النار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بما کانوا یکسبون بسبب اس کے جو وہ کماتے رہے، کسب کرنا کمانا، بما کانوا یکسبون جو وہ کرتوت کرتے رہے، جو گناہ کماتے رہے، اس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کام کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر قائم رکھے گا ان کے ایمان کی وجہ سے، یہدیہم ربہم ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا، بایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، تجری جاری ہونا چلنا، من تحتہم الانہار ایسے باغات میں ہوں گے ان کے نیچے سے نہریں جا رہی ہوں گی، فی جنات النعیم نعمتوں کے باغوں میں، دعواہم فیہا اور پکار ان کی ان باغوں میں، دعواہم بلانا ان کا ان باغوں میں، پکار ان کی ان باغوں میں وہ کیا ہوگی، سبحانک اللہم اے اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحانک اللہم سبحانک تو پاک ہے اے اللہ، وتحیتہم فیہا سلام اور ملاقات ان کی اس کے اندر سلام ہوگا، تحیہ ملاقات ہوتی ہے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کی ملاقات سلام، السلام علیکم، سلام علیکم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہوگا، وآخر دعواہم اور ان کی آخری دعا ہوگی، ان الحمد للہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ اہل جنت کا آخری کلام جب نشست ہوگی، جب اٹھ کے جانے لگیں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کے بعد دائیں بائیں ہونے لگیں گے تو آخر میں اللہ کی تحمید بیان فرمائیں گے۔ اچھا جنت میں ایک دوسرے کو ملنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، وہاں پر آپ سوچیں فلاں میرے ساتھ کلاس میں بیٹھ کے پڑھتی تھی، ان کا درجہ کہاں پر ہے پتہ چل گیا جی فلاں جگہ پر ہے، آپ کو خواہش پیدا ہوئی جا کر اس سے ملا ہوں، خواہش بس، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کہ پہلے تیاری کرنی ہے، آج کپڑے پیکنگ کرنی ہے، بازار جانے، نہیں،
ارادہ ہوا کہ میں نے فلاں کو ملنے جانا ہے، بس پرندے کی طرح اڑ کے سیدھے اس کے گھر میں، چاہے وہ ہزاروں میل کے فاصلے پر ہو۔ تو یہ ہے جنت۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرے لوگوں کے لیے برائی کو، استعجالہم بالخیر، جیسے کہ وہ جلدی طلب کرتے ہیں بلائی کو، جس طرح وہ خیر کو لوگ جلدی طلب کرتے ہیں ایسے لوگ شر طلب کرتے ہیں، تو اللہ اگر اس میں بھی جلدی کر دے تو پھر کیا ہو؟ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو البتہ فیصلہ کر دیا جائے ان کی طرف ان کی عمروں کا۔ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف فیصلہ کر دیا جائے، أَجَلُهُمْ، ان کی عمروں کا، مار دیا جائے سب کو، موت آ جائے سب کو، کوئی بھی نہ بچے، جیسے کہ وہ جلدی کر رہے ہیں۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ، پس ہم چھوڑتے ہیں ان لوگوں کو، لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو نئی امید رکھتے ہماری ملاقات کی، فِي طُغْيَانِهِمْ، وہ اپنی سرکشی میں، يَعْمَهُونَ، سرگرداں ہو رہے ہیں، فِي طُغْيَانِهِمْ، وہ اپنی سرکشی میں، يَعْمَهُونَ، سرگرداں ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی ضر، تکلیف، کوئی درد، تکلیف، بخار، جسم درد، کوئی بھی تکلیف پریشانی آتی ہے، دعانا، ہمیں پکارتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انسان کتنا عجیب ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے۔ لِجَنبِهِ، پہلو کے بل، لیٹا ہوا ہے تو پھر بھی اللہ کو پکارا، اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ او قاعدا، بیٹھا ہے تو تب بھی اللہ کو پکارتا ہے۔ او قائما، کھڑا ہے تب بھی اللہ کو پکارتا ہے۔ تین حالتیں بیان کی، تین حالتیں یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا یا کھڑا ہوگا۔ ہر حالت میں جب مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، بس جب ہم کھول دیتے ہیں اس کی تکلیف کو، مطلب اس کی تکلیف ہم دور کر دیتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، تو وہ گزر جاتے گویا اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، پھر یہ انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے گویا کبھی اس نے اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا، بھول جاتے اللہ کو۔ إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، کسی تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی تھی، جب تکلیف پہنچی تھی اللہ کو اس نے پکارا ہی نہیں ہے، ایسے لگتا ایسا اللہ کو بھول جاتے اور غافل ہو جاتے ہیں۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ، اسی طرح مزین کیا گیا ہے مسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، اسی طرح مزین کیا گیا ہے، یعنی ان کے اعمال ان کو اچھے دکھتے ہیں۔ ما كانوا يعملون، وہ جو کچھ کیا کرتے تھے، جو ان کے کرتوت اور حرکتیں ہیں وہی ان کو اچھی کر کے شیطان دکھا رہا۔ چلیں بس لکھیں۔ ترجمہ الحمدللہ ہو گیا۔ سورہ یونس درس نمبر 4 آیت نمبر 7 تا 12۔ سبق کا عنوان ہے منکرین قیامت کا حال و انجام، منکرین قیامت کا حال و انجام اور اہل جنت پر انعامات۔ اور انسان کی احسان فراموشی۔ گزشتہ سبق کے ساتھ اس کا ربط لکھیے، ربط ماقبل۔ گزشتہ سبق میں مبدا اور معاد کا بیان تھا کہ انسان کے ابتداءً پیدا کیا تو معاد لوٹانا بھی اللہ ہی کے ذمہ ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اب ان آیات میں ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا حال بیان کیا ہے اور ان کے مآل کو بیان کیا ہے، انجام کیا ہوگا۔ ماننے والوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں ان کا انجام کیا ہے،
اور جو نہیں مانتے ان کا انجام کیا ہے، یہ ان آیات میں بیان ہوگا۔ نہ ماننے والوں کے لیے تحدید اور ماننے والوں کے لیے نجات اور کامیابی کو بیان کیا۔ اور فرمایا کہ یہ نہ ماننے والے، آخرت سے غفلت برتنے والے، یہ لوگ بدبخت ہیں، شقی ہیں، بد قسمت کے مارے، جو آخرت کو نہیں مانتے۔ اور جو آخرت کو مانتے ہیں، اللہ رسول کی بات کو مانتے ہیں اور آخرت کی فکر کرتے ہیں اور آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں، فرمایا یہ نیک بخت ہیں، خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے ان کے نیک اعمال باعث نجات اور باعث نور ہوں گے۔ تو آیات کا مفہوم کیا ہے؟ ترجمہ آپ نے پڑھ لیا کہ جو لوگ قیامت کے دن کی امید بھی نہیں رکھتے، منکر ہیں قیامت کے، دنیاوی زندگی پر خوش اور مطمئن ہو گئے ہیں، آخرت کی طلب سے خالی ہیں، دنیاوی لذتوں میں اور دنیاوی عیش و عشرت میں، لغو و لہویات میں مشغول اور مصروف ہیں، ہماری قدرت کی نشانیوں میں بھی غور و فکر نہیں کرتے، اس سے بھی غافل ہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ، ان کا انجام جہنم ہے، دوزخ میں جائیں گے۔ دوزخ کوئی ماسک گھاری نہیں ہے، آگ میں رہنا ہے، جہاں پر سانپ اور بچھو بھی ہیں، جہاں پر بے شمار قسم کے عذابات ہیں۔ ایک لمحے کے لیے کوئی دوزخ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا دنیا کے اندر ان کے جو کارتوت تھے، ان کی سیاہ کاریاں تھیں، اس کی سزا ان کو مل رہی۔ دنیا میں باز نہیں آتے تھے، شراب، رشوت، سود، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، نماز سے دوری، روزے سے دوری، ذکر سے غفلت، اللہ کی یاد سے غفلت، انبیاء کی بات کو نہ ماننا، اپنی مرضیاں کرنا، فرمایا ان کے لیے سزا ہوگی۔ اور یہ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو کر بیٹھ گئے ہیں، ان کو نہ حلال کی فکر نہ حرام کی فکر، سمجھتے ہیں سب کچھ دنیا میں ہی ہے، فرائض اور واجبات کی کوئی فکر نہیں، نماز کی کوئی پرواہ نہیں، سچائی، دیانت، امانت، حلال کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حلال ملے حرام ملے پیٹ بھرنا ہے۔ اور بالکل دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے، اللہ کو بھول ہی گئے، اللہ کے رسول کو بھول ہی گئے، سمجھتے ہم نے یہیں پر رہنا ہے۔ فرمایا یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ساتھ اعمال صالحہ بھی کیے، انہیں اللہ تعالی جنت کی راہ دکھاتے ہیں، انہیں اللہ تعالی جنت کی راہ دکھاتے ہیں، ان کے مکانوں کے سامنے، ان کے گھروں کے سامنے، ان کی کوٹھیوں کے سامنے، ان کے باغات کے سامنے نہریں جاری ہوں گی۔ باغات کا ذکر بار بار اس لیے کیا، نہروں کا ذکر اس لیے کیا، عرب سمجھ سکتے تھے کہ پانی والی جگہ کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ عرب میں پانی تھا نہیں، ملتا نہیں تھا، ڈھونڈے کو نہیں ملتا تھا، بہت کم پانی تھا۔ عرفات میں ہارون الرشید کے زمانے میں جب اطلاع پہنچی کہ بہت سے حجاج کرام پانی نہ ملنے کی وجہ سے وفات پا گئے، شہید ہو گئے، تو ملکہ زبیدہ نے جو نہر نکالی تھی، آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ بہرحال ابھی تو سعودی حکومت نے بہت اچھے اعلیٰ اہتمام کر لیے، پانی ہے، لیکن اس وقت پانی نہیں ملتا تھا۔ جہاں پر پانی اور درخت اور سبزہ ہوتا تھا، عرب جانتے تھے اس کی کتنی قدر ہے۔
اور جب سفر پہ سفر، گھنٹوں کا سفر، 10 15 گھنٹے چل 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 کے کوئی درخت نام کی چیز نہیں آتی تھی کہ کوئی سایہ نیچے 2 منٹ کے لیے ٹھہر جائیں. خشک سرخ پورے ٹیلے پہاڑیاں عرب کی، کچھ بھی نہیں تھا. وہ سمجھ سکتے تھے کہ درختوں کی کیا قدر ہے، وہ سمجھ سکتے تھے کہ پانی کی کیا قدر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں علی اور ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ. دونوں حضرات ہے، پانی ڈھونڈ 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 کے تھکے، پانی نہ ملا. اچھا، ایک عورت کو دیکھا اونٹ پہ پانی کے مٹکے رکھی جا رہی ہے، بڑے خوشی لگتے قریب سے پانی لائی، ہمیں بھی اب مل جائے گا. اس خاتون سے پوچھا پانی کا چشمہ کدھر ہے؟ اور اس نے کہا حضرت پانی کا چشمہ پوچھتے ہو، کل اس ٹائم یہاں سے لینے جا رہی تھی، آج واپس جا رہی. قریب 24 گھنٹے ہو گئے تھے وہاں سے جا کر جہاں سے پانی لے کے آئی تھی. 24 گھنٹوں کے بعد پانی لے کر واپس پہنچ رہی ہے. اتنی قلت تھی پانی کی. تو نہروں کا ذکر کرنا، وہ لوگ پھر سمجھ سکتے تھے کہ نہریں کیا چیز ہے. ہم لوگ چونکہ گھروں کے اندر رہتے ہیں، سائے کی قدر پوچھنا، جہاں پر سایہ نہیں ہوتا مزدور کام کر رہا ہوتا ہے سارا دن. جانور بھی ایسے ٹائم پہ گرمیوں کی شدت میں سائے ڈھونڈتے ہیں، اور عرب کی گرمی، یہاں کی گرمی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو اسی لیے یہ فرمایا کہ نہریں جاری ہوں گی. 4 قسم کی نہریں ہوں گی، دودھ کی، شراب کی، شہد کی، پانی کی. ملحدین کہتے ہیں نہریں کیسے جاری ہوں گی؟ کہتے ہیں اتنا شہد کدھر سے آ جائے گا، اتنا دودھ کدھر سے آ جائے گا؟ بھائی جو رب دنیا میں بھینس سے دودھ نکال سکتا ہے، وہ رب وہاں جنت میں دودھ کی نہریں بھی چلا سکتا ہے. وہ شہد پیدا کرنے کے لیے شہد کی مکھی کا محتاج تو نہیں ہے، یا دودھ کے لیے بھینس کا محتاج ہے. دودھ کی نہریں جنت میں جاری ہوں گی. جو رب ایک بھینس کے اندر دودھ پیدا کر سکتا ہے، تو تم اس پر بھی تو اعتراض کر سکتے تھے نا کہ بھائی بھینس کے اس میں تو خون اور گوبر ہے، دودھ کدھر سے آ گیا؟ ادھر کیا وہ اعتراض نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. وہاں پر اعتراض کیا ہے؟ دیکھا نہیں ابھی. تو وہ اللہ چاہے دودھ کے کنویں نکال دے، چاہے دودھ کی نہریں چلا دے، چاہے دودھ کی بارش برسا دے، قادر ہے کہ نہیں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور شراب بھی وہ ہوگی جو نشے سے پاک صاف. تو یہ 4 طرح کی نہریں ہوں گی. فرمایا عیش و عشرت کے باغوں میں ہوں گے. وہاں ان کا قول کیا ہوگا؟ اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، وعدہ خلافیوں سے. تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا نیک عمل کرو گے جنت ملے گی، اللہ تو نے ہمیں جنت دے دی. ہر نقص سے پاک ہے، کوئی لغو اور کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اتنے پھل ہوں گے ختم ہی نہیں ہوں گے. دنیا میں اگر کسی کا باغ ہو پھلوں کا، اس کو پتہ اگر توڑے گا تو ختم ہو جائے گا، دوبارہ لگے گی نہیں. لیکن جنت میں جتنا توڑیں گے اتنے اور لگیں گے. آپ کی خواہش ہوئی سامنے پھل لگا میں کھا لوں، ارادہ کیا سیدھا آپ کے منہ میں. کوئی سیڑھی لگانے کی، پیڑ پہ درخت پہ چڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی لفٹ کی ضرورت. کتنا اونچا درخت کیوں نہ ہو، اس کا پھل سیدھا آپ کے پاس. آپ نے پھل توڑا کھایا، پیچھے سے دوبارہ وہی دوسری وقت لگ گیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ اللہ قادر ہے. دنیا میں اگر 6 مہینوں بعد پھل لگ جاتا ہے، 2 مہینے بعد لگ جاتا ہے، تو وہ اس پر قادر ہے. وہ 1 دن میں لگا دے، وہ 1 منٹ میں لگا دے، 1 سیکنڈ میں لگا دے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. فرمایا وہاں پر آپس میں ان کا جو کلام ہوگا وہ کیا ہوگی؟ اللہ کی تسبیح ہوگی اور اللہ کی حمد ہوگی. تسبیح اور حمد یہ ان کا کلام ہوگا، یہ ان کی گفت. اللہ تعالیٰ الہام کریں گے ان کے دل میں. جیسے سانس لیتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، کون سکھاتا ہے بیٹا یوں سانس لو؟ سکھاتا ہے کوئی؟ بچے کو سانس لینا کوئی سکھاتا ہے؟ بالکل نہیں. فطرتی طور پر بچے کے ساتھ رکھا سانس لینا ہے، اندر بھی لینا ہے باہر بھی کھینچنا ہے. ایسے الہامی طور پر اللہ تعالیٰ اہل جنت کو الہام کر دیں گے بس یہ تسبیح پڑھو. تسبیحات پڑھ رہے ہیں بس یہی کام ہوگا ان کا وہاں پہ. اس لیے دنیا میں بھی ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، تسبیحات کی کثرت کرنی چاہیے. ذکر اور تسبیحات کی کثرت سے اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی نصیب فرما دیں گے.
اس لیے فرمایا ان کی تسبیح اور تحمید یہ جنت کے اندر ان کا کلام ہوگا. جنت کے درخت سوکھیں گے نہیں، ختم نہیں ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کوئی روکے گا بھی نہیں کہ نہیں توڑنا یہاں سے. جہاں سے چاہیں کھائیں، جس طرح کے پھل چاہیں کھائیں. ایک بار کھایا اور ذائقہ، دوسری بار کھایا اس سے اعلیٰ ذائقہ، وہی پھل تیسری بار کھایا اس سے بھی اعلیٰ ذائقہ. وسیع رقبے کی جنت، کسی کی کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیمار نہیں، کہیں پر کوئی درد نہیں ہوگا، کبھی سر درد نہیں ہوگا. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. پرندوں کا گوشت بھی ملے گا. تو منوں ٹنوں کے حساب سے ایک دن میں آپ کھائیں، معدہ نہیں خراب ہوگا، پیٹ نہیں خراب ہوگا، واش روم جانے کی کوئی حاجت نہیں ہوگی. ڈکار لیا سب کچھ ہضم، ناک کا بلغم نہیں ہوگا، کوئی ناپاک چیزیں بالکل کچھ بھی نہیں ہوگا. پیشاب، پخانہ، حیض، نفاس کچھ بھی نہیں، پاک صاف. یہ ہے جنت. اور وہاں پر کیا ہے؟ بے حساب کھائیں، لذت ہی لذت ہے. یہاں دنیا میں ایک بار ایک چیز کھائیں، دوسری ٹائم کھانے کو نفرت ہوتی ہے. وہاں پر جتنا کھائیں دوسری ٹائم اس کی لذت مزید ہوگی. فرمایا آپس میں ان کی ملاقات ہوگی تو ملاقات کے وقت ان کا قول کیا ہوگا؟ آپس میں سلام. دنیا میں بھی مسلمان کی ملاقات کے لیے کیا ہے؟ سلام، السلام علیکم. اور یہ سلام کا جملہ آپ دیکھیں باقی اقوام میں کوئی کیا کہتے ہیں، انگریز لوگ کچھ کہتے ہیں، ہندو لوگ کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں. لیکن جو سلام کیا جاتا ہے یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ آپ کو میری ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. کہنا السلام علیکم، بے فکر رہیں، میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میری طرف سے آپ معمول ہیں، سلامتی ہے آپ پہ. تو آج کل تو سلام کر کے بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے. حالانکہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ معمول ہو گئے. اور سلامتی اللہ سے مانگنی سلام کر کے کہ آپ پر سلامتی ہو، یہ اتنی بڑی نعمت ہے یہ سلامتی کہ ہم اس کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. یہ دعا ہے مومن کی، السلام علیکم. فرشتے بھی سلام کریں گے، فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے. اور ان کا آخری قول کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین. یعنی کلام کی ابتدا اللہ کی تسبیح پہ ہوگی اور اختتام اللہ کی حمد پہ ہوگا. ابتدا تسبیح سے، انتہا حمد پہ، تعریف پہ. اور آپ دیکھیں وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فرشتے بھی سلام کریں گے، فرشتے آئیں گے، ان سے ملاقاتیں کریں گے، سلام 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 کرتے رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ نے سلام قولا من رب الرحیم، اللہ بھی جنت والوں کو سلام کر رہے ہوں گے، سلام ہوگا. اور آخری قول جب اٹھ کے جائیں گے مجلس پر خاص، تو آخری قول کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ ان کا آخری قول ہوگا. اور ایک بات سمجھ لیجیے، آخری کلام اللہ کی حمد ہونا چاہیے. جہاں پر کوئی مجلس لگے، بیٹھے ہیں، کوئی مچ رہا ہو، تو آخر میں اللہ کی حمد. ویسے بھی ہر وقت ذکر و تسبیح جاری رکھنی چاہیے. مجلس کا اختتام اللہ کی حمد پہ ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو ظاہر کوئی کمی بیشی تو ہو جاتی ہے. مجلس میں گفتگو ہوتی ہے، مشورہ ہوتے ہیں، بحث مباحث ہوتا ہے، اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہ گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے وہ ذکر. اور وہ الفاظ حدیث میں بتا دیے کہ وہ الفاظ کیا ہیں کہ مجلس کے اختتام پر ان کو پڑھ لیا جائے تو مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بعض روایات میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ بھی مذکور ہے. تو اس لیے
مجلس کے اختتام پر، شادی پر جائیں، کوئی پروگرام، کوئی میٹنگ، جاتے وقت سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک یہ پڑھ لیں تو مجلس میں کوئی کمی بیشی ہوگی اللہ اس کی برکت سے اس کو معاف کر دیں گا. کتنی بڑی بات ہے. تو چلیں اگلی آیت میں آ جائیے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ اس کا آغاز صورت میں منکرین نبوت کے شبہات کا جواب دیا تھا. اب ان آیات میں بھی منکرین کے شبہ کا جواب ہے. کفار اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم ان کی بات نہیں مان رہے، ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یقیناً اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتے؟ عذاب آ جائے، آسمان سے پتھر برسنے لگ جائیں، آسمان سے کوئی ٹکڑا کٹے اور ہمارے اوپر گر جائے، مر جائیں ہم، عذاب آ جائے اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو. اس کا جواب دیا، فرمایا کہ فوراً عذاب ہم نازل نہیں کرتے اس لیے کہ ہم رحیم ہیں، فوراً نہیں پکڑتے اس لیے کہ ہم بڑے حکیم بھی ہیں، ہمارے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، ہماری رحمت ہے، ہماری حکمت ہے کہ فوراً عذاب نہیں آتا، لہذا جلدی مت کرو. اگر ہم جس طرح تم خیر میں جلدی طلب کرتے ہو اور خیر ہم جلدی دے دیتے ہیں، اگر ایسی ہم شر بھی جلدی دے دیں تو تم تو بچو ہی نہ، کوئی زندہ ہی نہ رہے، سارے مر جاتے، کام ہی ختم ہو جاتا. یاد رکھیے اللہ کو ہر وقت پکڑنے کی قدرت ہے، پکڑ سکتا ہے. ان بطش ربک لشدید، لیکن ہے بڑا حلیم، فوراً نہیں پکڑتا، ڈھیل دے دیتے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ڈھیل دے دیتے، فوراً نہیں پکڑتا، شاید سمجھ جائے، شاید باز آ جائے، رک جائے. اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اہل ایمان کو ادب سکھایا ہے، ادب سکھایا ہے، مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ جب کوئی کام کرنے مانگنے تو جلدی مت کیجیے، لگے رہیے. اور ایک رابط اس کا یہ بھی ہے، گزشتہ آیت میں ان کے اس تعجب کا ذکر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیسے بن گئے، تو اس تعجب کا جواب دیا. اب اس تعجب کا ذکر ہے کہ اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو ہمارے پر عذاب کیوں نہیں آتا. یہ بھی ایک ربط ہے. اس لیے فرمایا اگر اللہ ان پہ عذاب میں جلدی کرتا اور ان کی بدعمالیوں کی سزا میں جلدی کرتا تو یہ مر چکے ہوتے، کوئی باقی نہ بچتا، جیسے ان کے کارتوت ہیں کوئی زندہ نہ رہتا، نام و نشان مٹ جاتا. لیکن اللہ کی حکمت ہے، اللہ فوراً عذاب نہیں نازل کرتا. بعض اوقات انسان اپنے لیے بھی بددعائیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اولاد کے لیے بددعائیں کرتا ہے، رشتہ داروں کے لیے بددعائیں کرتا ہے، محلے والوں کے لیے بددعائیں کرتا ہے، غصے میں آ کر بعد میں بہت شواب ٹھکانے تو ہو مجھ سے غلطی ہو گئی. اپنے لیے بددعائیں کر جاتا ہے، اولاد کے لیے بددعائیں کر جاتا ہے. اگر اس قسم کی بددعاؤں کا اللہ پورا کرنا شروع کر دے تو کچھ بھی نہ بچے، کچھ بھی نہ بچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا على انفسکم ولا على اولادکم ولا اموالکم، اپنے آپ کے لیے بھی بددعا نہ کیا کرو، اپنی اولاد کے لیے بھی بددعا نہ کیا کرو، اپنے مال کے لیے بھی بددعا نہ کیا کرو. بعض بات ہے وافق ساعتا فیستجاب، اور سکتا ہے قبولیت کی گاڑیاں قبول نہ ہو جائے. اگر کوئی اپنے لیے بددعا کر رہا ہے یا اولاد کے لیے بددعا کر رہا ہے، گاڑی قبولیت کی قبول ہوگی تو اب ساری زندگی پریشان ہے. میں خود اپنے لیے دعا کر بیٹھا، بددعا کر لی، اس لیے بددعائیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اللہ کتنا حلیم ہے، کتنا حکیم ہے کہ بددعا کو فوراً قبول نہیں کرتا. ورنہ عورتیں کتنا اپنی اولادوں کو بددعائیں دیتی ہیں، تو مر جائے، یہ ہو جائے، مٹی پڑ جائے، فلاں پتہ نہیں کیا، کچھ نہیں کہتی. ورنہ اگر ان بددعاؤں کو دیتی ہیں اس وقت زمین پہ کوئی انسان ہوتا ہی نہیں. تو اللہ کتنے غفور الرحیم ہے کہ ان بددعاؤں کو قبول نہیں کر رہے، فوراً سن نہیں رہے. سبھی تو ہیں لیکن مطلب قبول نہیں کر رہے. یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے. ورنہ ایک آدمی غصے میں آیا اور کسی کے لیے بددعا کر دی، اگر یہ قانون بن جائے بددعا کرتی مر گیا ختم، کہ عورتیں کہنا تیرا جنازہ اٹھ جائے، تو قبر میں اتر جائے، کیا کچھ نہیں کہتی. مرد بھی عورتیں بھی اپنے مخالفین کو بھی بددعائیں دیتی ہیں. ذرا سا کسی غلطی اور خوب بددعائیں. اگر یہ اللہ اصول بنا دے کہ جیسے جو آپ کہیں وہ ہو جائے، پھر تو کیا ہوگا؟
اسی لیے اللہ فرماتے ہیں پھر تو زمین پر رہی کوئی نہ، سب ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا حکیم اور حلیم ہے کہ تمہاری بد دعاؤں کے باوجود بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ یہاں تک مشرکین مکہ جا کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہتے تھے اللہ اگر یہ محمد سچ ہے تو ہمارے اوپر سے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، ہم نہیں مانتے تھے، اتنے بدبخت تھے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا اگر اللہ سچ ہے تو ہمیں ماننے کی توفیق دے دے، یوں کہتے۔ اللہ اکبر، بہرحال اگر یہ بددعائیں اللہ قبول کرنے لگ جاتے یوں ہی، ماں باپ کی بددعاؤں سے اولاد ہی نہ رہتی۔ فرمایا منکرین معاد کو اور اس کا انکار کر رہے ہیں، منکرین معاد رد کر رہے ہیں، فرمایا ہم ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں، لگے رہیں اللہ کی حجت تاکہ تام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فوراً نہ پکڑنا اور مہلت دینا یہ بطور استدراج ہے، شاید باز آ جائے، شاید رک جائے، شاید یہ اللہ کی حکمت اور حلم اور بردباری کو دیکھ کے شرم آ جائیں، اس لیے اللہ فوراً نہیں پکڑتا۔ اور اللہ کے یہاں ہر کام کے وقت مقرر اور متعین ہے، ہر کام اپنے وقت پہ ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا۔ اس سے اب اگلی آیت وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اس کا ربط اب انسان کی احسان فراموشی کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں نازل کرتے ہیں، ربط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کفار پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے تکلیف اور مصائب نازل کیے تاکہ یہ ذرا متنبع ہو جائیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو شرک چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں، جب تکلیف دور ہو جاتی ہے پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، پھر شرک، پھر اللہ کو بھول گئے۔ اس آیت میں انسان کی بے صبری کو بیان کیا گیا ہے، ذرا سی مصیبت سے گھبرا جاتا ہے اور ذرا سی راحت آ جائے تو پھر اکڑ بھی جاتا ہے، تو کبر کہو سب کچھ میں ہو۔ اگرچہ آیت کا نزول تو کفار کے لیے ہے، لیکن صرف کفار کے ساتھ یہ مخصوص نہیں ہے، سارے انسان مراد ہے، مسلمان بھی اس میں شامل ہیں کہ ذرا سی کسی کو تکلیف آ جائے تو واہ ویلا شور شرابہ، نمازوں کی طرف بھی آ گیا، روزہ بھی رکھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، تسبیح بھی نہیں چھوٹ رہی، اللہ اللہ ہو رہی ہے، دعائیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن تکلیف ختم، اللہ کو بھول گیا۔ یہ آج ہمارا حال بن گیا، تکلیف آ جائے اللہ کو پکار لیتے ہیں، ختم ہو جائے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ احسان فراموشی ہے۔ اگر اپنی خوشی میں اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ مصیبت کے وقت ہمیں یاد کریں گے۔ اور ایک ربط یہ بھی ہے، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا معاملہ جو انسان کے ساتھ ہے وہ بیان کیا، اب اس آیت میں انسان کا معاملہ جو اللہ کے ساتھ ہے اس کو بیان کیا۔ فرمایا انسان کا عجیب حال ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے، کروٹ پہ ہو، لیٹا ہوا ہو، بیٹھا ہوا ہو، کھڑا ہو، اس حالت میں بھی ہو اللہ کو پکارتا ہے۔ جب تکلیف ختم ہو جاتی ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، تکلیف میں تسلسل کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب تکلیف دور ہو گئی بھول گیا بس۔ یہ انسان کی غفلت ہے، اور یوں ہو جاتے جیسے کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ فرمایا حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے، ان کو اپنے برے اعمال بھی اچھے لگتے ہیں، برے اعمال پہ بھی آج لوگ دلائل دیتے ہیں، نہیں جی اس میں یہ اور اس میں یہ۔ تکلیف کے وقت خدا یاد آتا ہے اور نعمت کے وقت بھول جاتی ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ جب حلوہ بناتے ہیں تو میرے دشمن کو بلاتے ہیں، اور جب کوئی جنگ شم کسی کا مقابلہ کرنا ہو پھر مجھے بلاتے ہیں۔ یہ حال آج انسان کا ہو گیا، آج ہمارا یہ حال بنا ہوا ہے۔ تکلیف کے وقت اللہ یاد آ جاتا ہے، خوشی کے وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ انسان کی احسان فراموشی ہے۔ تو جو انسان اپنی مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے اور اپنی خوشی میں بھی اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کو کبھی نہیں بھولتا۔ چلیے بس ترجمہ ایک بار ذرا جلدی سے دیکھ لیجیے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور راضی ہو گئے وہ دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا بها، اور اسی دنیا کی زندگی پر وہ مطمئن ہو گئے، واطمأنوا بها، اسی پر مطمئن اطمینان کے ساتھ بیٹھے،
والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب ان کے کارتوتوں کے جو کماتے تھے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال کیے اچھے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر قائم رکھے گا، ان کے ایمان کی وجہ سے ہدایت پر قائم رکھے گا، تجری من تحتہم الانہار، جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغوں میں، دعواہم فیہا، پکار ان کی ان باغوں میں، کیا پکاریں گے؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ملاقات ان کی اس کے اندر سلام ہوگا، وآخر دعواہم، اور ان کی آخری دعا ہوگی ان الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اور اگر اللہ جلدی کر دیتے لوگوں کے لیے برائی کو، استعجالهم بالخیر، جیسے کہ وہ جلدی طلب کرتے ہیں خیر کو، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو البتہ ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کی طرف ان کے وقت کا، ان کی عمر کا، سب ختم کر دیے جاتے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ، پس ہم چھوڑتے ہیں ان لوگوں کو، لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اپنی سرکشی میں مست ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا لجنبہ، تو پکارتے ہمیں اپنے پہلو کے بل، او قاعدا او قائما، یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہو کر، فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم یدعنا، تو گزر جاتے ہیں ہم سے غافل ہو کر، گویا میں کبھی پکارا ہی نہیں تھا، الی ضر مسہ، اپنی تکلیف میں جو اس کو پہنچی، کذالک زین للمسرفین، اسی طرح مزین کیا گیا اسراف کرنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ چلیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلیں سبق آپ کا ہو گیا مکمل۔